اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کی کلاس ہے جی لیگل سسٹم آف پاکستان کی، جس میں ہم نے تھارولی ایک بریف آپ لوگوں کو انٹروڈکٹری دیا تھا، کہ جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جی آپ ہمارا ریاستی نظام جو کہ مطلب قانون کو انفورس کرانے کے لیے، انفورسنگ لیگل سسٹم آف پاکستان کو رن کرنے کے لیے جو نظام دیا گیا ہے، اس میں سپریشن آف پاور کے حساب سے ریاست میں 3 ایجنسیز کہہ لیں، 3 ہیڈز کہہ لیں، 3 پاورز کہہ لیں، کہ ان کا ایک معیار مقرر کیا گیا ہے یا ان کے لیے ایک سیٹ اپ اور سسٹم بنایا گیا ہے کہ کون کس کو کس طرح سے کنٹرول کرے گا۔ ذمہ داریاں جدا کی گئی ہیں، یا ذمہ داریاں جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن آف پاور، سپریشن آف پاور، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ اٹس سم ایکسٹینٹ وی کین سے دیٹ از جو ہے آپ کا چیک اینڈ بیلنس آن ایچ ادر۔ یہ سارا ایک سسٹم ایک ملا ہوا جسے ایک چین کہہ سکتے ہیں ہم، کہ جس میں ہم نے پہلا جو دائرہ یا ایک ادارہ، انسٹیٹیوشن کہیں، یا ایک ہیڈ جو ریاستی نظام میں بہت قوی حصہ ہے، وہ ہے آپ کا ایگزیکیوٹیوز کا، جس کو ہم پارٹ 1 میں پڑھیں گے۔ اور ایگزیکیوٹیوز میں کون سے کہیں کہ آفیسز یا کون سی ہستیاں یا افراد یا کون سے ریسپانسبل پرسنس اس ایگزیکیوٹیو میں آتے ہیں۔ پہلا آپ کے پارٹ 1 میں ایک سیکشن میں آپ کے لیے ڈسکس کیا گیا ہے فیڈرل ایگزیکیوٹیوز، یعنی پہلے سطح پر، پہلے کیٹیگری پر، اور کہیں کہ فرسٹ آف آل ہم فیڈرل ایگزیکیوٹیو میں پریزیڈنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ یعنی آج ہم اپنی کلاس میں آلموسٹ کوشش کریں گے کہ ہم ایگزیکیوٹیو میں فیڈرل ایگزیکیوٹیوز کو ڈسکس کرتے ہوئے اس میں فرسٹ آف آل دی مین ایگزیکیوٹیو اتھارٹی پریزیڈنٹ جو ہے اسے ڈسکس کریں۔ جنرلی جو آپ کی بک میں اس میں کہیں ایک مختصر سا ایک تمہیدی بیان دیا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ معمولاً ہر ریاست کا سربراہ یا مین فرد یا ہمارا اہم ریپرزنٹیٹیو یا نمائندہ جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اور ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے، از دا پریزیڈنٹ آف دا اسٹیٹ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن، ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی جہاں تک ہے کہ بات کریں تو وہاں پہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ جی ہمارا ایک پارلیمنٹری نظام ہے اور پارلیمانی حکومتی نظام ہمارے ہاں قائم ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ بہت ایک کہیں کہ وسیع اختیارات دیے گئے ہیں، جبکہ ہم یعنی تھوڑا سا کمپیریٹیولی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ بر صغیر میں برٹن کی گورنمنٹ کا ایک کہیں کہ ایک سینچریز پر محیط ٹائم پیریڈ، جس میں کہیں برٹنس سب کانٹیننٹ یا بر صغیر میں پر غالب رہے یا حکمران رہے، قانونی نظام دیا گیا، وہ قانونی نظام آج تک ہمارے ہاں جو ہے وہ رائج بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بار بار ہم وہ تھوڑا سا عکس جو ہے وہ یا کمپیریجن جو ہے وہ ہماری بکس کے اندر یونائٹڈ کنگڈم کے ہاں جو لاگو یا رائج نظام ہے اس کی کمپیریجن یا کمپیٹیٹیولی جو ہے وہ ہم اس نظام کو اپنے نظام کے ساتھ تھوڑا سا تشبیہ دیتے ہیں یا اس کا تھوڑا سا مقایسہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو وہ ذکر ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتا ہے آپ کی بک کے اندر کہ پاکستان میں پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ان کے وسیع اختیارات ہیں، جبکہ اس کے برعکس یونائٹڈ کنگڈم میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے وہ monarch ہے۔ monarch بادشاہی نظام ہے، ظاہر سی بات ہے، اور بادشاہ جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ آج کل کے جو کہیں ترقی یافتہ دور میں ریاست کے معاملات کو رن کرنے کے عنوان سے محض ایک سمبولک فگر رہ گیا ہے۔ یعنی اٹ مینس کہ monarch بادشاہ جو ہے وہ صرف دکھائی دیتا ہے،
is not an active figure or has no as such those powers as the president entertains. جس طرح سے ایک ہمارے ہاں ایک صدر صاحب یا صدر مملکت جو ہیں وہ جن پاورز اور اختیارات کو اویل کرتے ہیں، انٹرٹین کرتے ہیں، وہ ہمیں بادشاہی نظام میں بادشاہ کو، جس طرح سے یونائٹڈ کنگڈم میں اس وقت بادشاہ جو ہیں وہ صرف برائے نام ہیں، ان کو بہت پروٹوکول ہے، دے آر واٹ ایور دے آر اینڈ بٹ دا پوسٹ از ناٹ ایز سچ، مطلب وہ کہیں کہ اتنی زیادہ طاقت والی اور ایکٹیو نہیں ہے، گو کہ دیٹ از دا ویری مچ سرٹن کہ یہ ایک آپ کی چیف یا ایک سربراہ یا سرداری ریاست کا ایک بہت بڑا سردار، یا کہیں کہ دی فرسٹ اینڈ میجر پرسنالٹی آف دا اسٹیٹ از پریزیڈنٹ، جو آپ کے ملک یا آپ کی مملکت کے جو بھی معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ بادشاہ حضرات ہمیں یہی سلسلے جو ہیں وہ کس حد تک صرف سیریمونیل فنکشنز کی حد تک یونائٹڈ کنگڈم میں انٹرٹین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی، اس کے بعد آپ کی جو پیج نمبر 26 کے اوپر کوالیفیکیشنز آف پریزیڈنٹ بیان کی گئی ہیں۔ آرٹیکل 41 آف کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے آئین کے 41 نمبر آرٹیکل کے اندر کوالیفیکیشنز آف پریزیڈنٹ بیان کی گئی ہیں کہ وہ شخص جو کہ صدر قرار پائے گا مملکت کا، وہ آپ کا تبھی کوالیفائڈ ایز پریزیڈنٹ مانا جائے گا یا اس چناؤ یا اس الیکشن کے اندر جب وہ مسلمان ہوگا، یعنی ہی مسٹ بی اے مسلم۔ عمر کا ایک کہیں تعین کیا گیا ہے کہ 45 سال کی عمر کا ایک مسلمان شخص ہو جو کہ کوالیفائی کرے گا صدر کی سیٹ کے لیے کہ وہ اس الیکشن میں وہ حصہ لے سکے، یا ہی از دا کمپیٹنٹ اور کوالیفائڈ فار دا کینڈیڈیچر آف پریزیڈینشیل سیٹ۔ اوکے جی، نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو، یعنی اٹ مینس کہ آپ کے نیشنل اسمبلی میں جو بھی منتخب شدہ افراد نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، فرام دوز members of National Assembly, one who is Muslim and is of about 45 years will be qualified candidate for the seat of President. Article 43 آپ کا جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ President، یعنی what is the main this is also a main qualification for the President, that he shall not hold any office of profit in the service of Pakistan. پاکستان کے اندر کوئی بھی منافعاتی قسم کی سیٹ یا کوئی کہیں کہ سروس اس سروس میں وہ کام نہیں کرتا ہوگا یا سروسز پرووائڈ نہیں کرتا ہوگا۔ اٹ مینس کہ کام کرتا ہو اور پیسے ارن کرتا ہو کسی ایسی آفس میں بیٹھ کر۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از ناٹ ایمپلائی اور ہی از ناٹ ٹیکنگ اینی بینیفٹ اور پروفٹ فرام any service in Pakistan or occupy any other position carrying the right to remunerations from the rendering of services, whatever comes in the meaning to gain some remuneration or right to remunerate، یعنی ایک ایسا کام کرتا ہو پاکستان میں، اشتغال رکھتا ہو، اس میں مصروف ہو، کام کرتا ہو اور پروفیشنلی یا واٹ ایور ہی از پرووائڈنگ سم سروس اینڈ ٹیکنگ سم ریمونریشنس، کوئی پیسے وغیرہ ارن کر رہا ہو، کسی ایسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہو جہاں پہ وہ کام کر کے مملکت سے کوئی منافع اٹھا رہا ہو، ایسی کوئی سیٹ کیری نہ کرتا ہو، یعنی ہی شل ناٹ ہولڈ اینی آفس ان دا ویری سمپلی ان دا اسٹیٹ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو، 45 سال کا ہو، کوئی سروس میں مشغول نہ ہو، وہ آپ کا یہ شخص جو ہے وہ کوالیفائی کرے گا پریزیڈنٹ کی سیٹ کے لیے۔ پریزیڈنشیل الیکشن، صدارتی الیکشن جو ہے وہ کس طرح سے قرار پاتے ہیں؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مملکت میں پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہوں یا نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوں، ان کے لیے الیکشن کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ آپ کی کانسٹیٹیوئنسیز جو ہیں وہ
کس طرح سے بنائی جاتی ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے اور پروونشل اسمبلی کے لیے، اور مطلب ایک شخص جو ووٹ کاسٹ کرے گا اس کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشنز ہیں کہ کون شخص ہوگا جو کہ ووٹ کاسٹ کر کے اور کہیں کہ یہ ممبران یا ان اراکین کو منتخب کرے گا۔ تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے۔ پریزیڈنٹ کو کون الیکٹ کرے گا؟ پریزیڈنشیل الیکشن جو ہیں وہ آپ کی کس طرح سے کہیں کہ قرار پائیں گی یا کس طرح سے ان کا سسٹم بنایا گیا ہے؟ تو اس میں سیکنڈ شیڈیول جو ہے وہ سیکنڈ شیڈیول کے پروویژنس جو ہیں وہ آپ کی اس مورد یا مطلب کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، جس میں آپ کے اراکین جو ایک پریزیڈنٹ کو منتخب کریں گے ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹورل کالج۔ الیکٹورل کالج کون ہوگا اس الیکٹورل کالج میں جو ایک پریزیڈنٹ کو منتخب کرے گا؟ یہ الیکٹورل کالج کنسسٹ کرے گا، مشتمل ہوگا، اس کا استعمال جو ہے وہ ان اراکین کے اوپر ہوگا جو دونوں چیمبر سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ یو میں سے دیٹ ان ادر ورڈز دیٹ دا پارلیمنٹ ان نیشنل اسمبلی اور سینٹ، اور اس کے بعد ممبرس آف دا پروونشل اسمبلی، بوتھ آف دا چیمبرس آپ کی جو ہیں وہ بوتھ آف دا چیمبر سے مراد پروونشل اسمبلی اینڈ دا نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے سارے اراکین مل کر اس الیکشن میں حصہ لیں گے اور ووٹ کاسٹ کریں گے، اور جو زیادہ ووٹ لے گا وہ پریزیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا پریزیڈنٹ کو منتخب کرنے کے لیے آپ کے دونوں چیمبرز کے اراکین، منتخب شدہ اراکین، ممبرز آف پروونشل اسمبلی اینڈ نیشنل اسمبلی are the persons, are the members, are the voters to elect a president. Okay جی، president term of office and election۔ تو آپ کی جو ٹرم ہوگا پریزیڈنٹ کا کیا ہوگا، یعنی وہ کتنے دورانی تک اس آفس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، تو اس دورانی کا جو میعاد یا مدت مشخص یا معین ہے وہ 5 سال کی ہے۔ He will hold the office for the term of 5 years from the day he enters office۔ اوکے جی، اس کے بعد جب اس کا یہ 5 سال کا دورانیہ یا عرصہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس آفس کو بے شک چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن کنٹینیو کر سکتے ہیں اس آفس کو جب تک ان کے سکسیسرز جو ہیں وہ اس آفس کو ہولڈ کریں، یعنی ان کے جانشین ماں بعد آنے والا کوئی بھی صدر یا پریزیڈنٹ till he joins that office he can hold that office after the expiry of 5 years۔ آرٹیکل 44 میں آپ کا اس حوالے سے تذکرہ آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل نمبر 44 میں یہ جو کہیں کہ شرط یا طریقہ کار لکھا ہوا ہے، what the president will hold the office for the term of 5 years and not more than of that after the expiry of that specific time he has to leave the seat۔ البتہ کہ he can continue that office till the appointment of his successor، جب تک وہ جوائن کرے۔ A person holding office as president is eligible for re-election for that office، یعنی ایک شخص صدارتی سیٹ کے لیے دوبارہ بھی ایلیجیبل ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ منتخب کیا جائے ری الیکشن کے لیے، کہ یعنی اگین he can fill the form for the candidature of office of president یا صدارت کی الیکشن کے لیے ایک شخص 2 بار جو ہے وہ کہیں کہ ایلیجیبل ہو سکتا ہے یا اس کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، بٹ no person may hold that office for more than 2 consecutive terms، یعنی 2 بار سے زیادہ یا 2 بار سے زائد ایک شخص صدارتی عنوان سے یا صدر کی سیٹ کے اوپر الیکشن کو کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ The president's term coincides with the 5-year term of the National Assembly but not with the 6-year term of the Senate، یعنی admit that جو آپ کے صدر صاحب ہیں ان کی جو 5 سال کے ٹرم کا جو دورانیہ ہے وہ آپ کا پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی کے ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ کنکلیوڈ ہوگا، not with the کہیں کہ سینٹ کے 6 سالہ دورانیے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، but the later only exercise the power to dismiss if he is satisfied
اچھا دی پرائم منسٹر ہولڈس آفس ایٹ دا پلیئر آف دا پریزیڈنٹ، یعنی پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں یا صدر جو ہیں، صدر مملکت جو ہیں، وہ ان کی خوشنودی یا ان کی رضایت سے وزیر اعلیٰ یا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی سیٹ کو ہولڈ کریں گے. یعنی پرائم منسٹر آف دا اسٹیٹ will hold the office at the pleasure of the president, but he later only exercise the power to dismiss if he is satisfied that the prime minister does not command the confidence of a majority of the national assembly. بہت سے امینڈمنٹس کے بعد، بہت سی تبدیلیاں وقتاً فوقتاً ہونے کے بعد، کہیں مختصر طور پر اگر ہم بات کریں تو پریزیڈنٹ جب سیٹسفائی ہو یا مطمئن ہو کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کو اب نیشنل اسمبلی یا آپ کی جو ہے وہ قومی اسمبلی جو ہے وہاں سے میجورٹی اس کو پسند نہیں کرتی، میجورٹی اس کو کانفیڈنس نہیں رکھتی اس کے اوپر، تو اگر ایسے حالات ہوں اور صدر مملکت اس بات سے مطمئن ہوں تو وہ پرائم منسٹر کو ڈسمس کرنے کے لیے اپنے پاورز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. کیونکہ یہ پاورز آف دی پریزیڈنٹ ٹو ڈسمس دا پرائم منسٹر ہیز بن امینڈیڈ ٹائم ٹو ٹائم ان ڈفرینٹ مینرز. کبھی پریزیڈنٹ صاحب کو فل پاورز مل گئے، کبھی کم ہو گئے، کبھی زائد ہو گئے، کبھی مشروط ہو گئے. تو لہٰذا یہ مختلف وقتاً فوقتاً آنے والی امینڈمنٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے بارہا آپ لوگوں نے سنی ہوں گی کہ آپ کی جو ہے وہ 8th 13th 17th 18th امینڈمنٹ، اس کے بعد جو ہے وہ 20th امینڈمنٹ بھی ہے. اس کے بعد جو بھی امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں اس پاور کو پریزیڈنٹ کے جو ہے وہ میں نے جیسے کہا کہ کبھی زائد ہو گئے، کبھی کم ہو گئے، کبھی مشروط ہو گئے، جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ہمیں نظر آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر. 19ویں جو ترمیم آپ کی بک میں ذکر کی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں 22/12 یعنی 22 دسمبر 2010 میں یہ 19ویں ترمیم جو ہے وہ پیش آئی، جس میں اپوائنٹمنٹ آف ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان and made amendments in the number of members of the parliamentary committee for the appointment of chief election commission of Pakistan. یعنی اس امینڈمنٹ کا احاطہ یا اس امینڈمنٹ کا تعلق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ اور پارلیمنٹری کمیٹی چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو معاملات تھے ان سے متعلق تھی. اچھا جی، whereas 20th amendment was passed on. 20ویں امینڈمنٹ یا 20ویں ترمیم جو آپ کی پاس ہوئی ہے وہ 14 فروری 2012 کو ہوئی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ which paved the way for the free and fair elections. یعنی آپ یہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ یہ اس ترمیم کا تعلق الیکشن کے کہیں کہ وہ کہتے ہیں نا غیر جانبدار اور منصفانہ قسم کے صاف ستھرے الیکشنز جو ہیں دھاندلی سے محفوظ، ان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ترمیم جو ہے وہ پیش کی گئی. A neutral interim government to oversee the polls and an independent election commission. کیونکہ الیکشن جب بھی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ حکومت جو انٹرم عارضی طور پر جو بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ امینڈمنٹ تھی کہ یہ جو عارضی طور پر بیٹھی ہوئی گورنمنٹ ہے جو الیکشن کے معاملات اور حالات کو اس کی کہیں کہ اس کو اوورسی کرے گی، پولنگ سسٹم کو یقینی بنائے گی، ان کے لیے یہ ان کے حوالے سے یہ ترمیم ہے کہ وہ الیکشن کو فیئر کہیں کہ غیر جانبدار اور فیئر قسم کے الیکشنز، دھاندلی سے پاک الیکشنز کو یقینی بنائیں گے. اس حوالے سے یہ امینڈمنٹ تھی. 8th امینڈمنٹ آرٹیکل 58 کے سب کلاس 2B کے حوالے سے ہے کہ جس میں آپ کے پریزیڈنٹ کے پاورز کو جو کہ نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے حوالے سے تذکرہ ہے
اس میں یعنی نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے وہ اختیارات جو پریزیڈنٹ استعمال کرتے تھے ان کے حوالے سے یہ ترمیم ہے. اچھا جی کہ ایک ڈسکریشن آف دی پریزیڈنٹ کہ جب وہ یہ سمجھے گا ان ہز اوپینین، یعنی جب اسے یہ لگے گا یا اس کو وہ اس خیال میں کہ وہ اس خیال کا حامل ہوگا کہ a situation arising in which the government of the federation cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. جب وہ یہ سمجھے گا کہ یہ آئین کے مطابق وفاقی حکومتی نظام چلنے لائق نہیں یا نہیں چل سکتا، and an appeal to the electorate is necessary، اور ان کو یہ لگے گا وہ یعنی اس اوپینین یا اس خیال کے مالک ہو جائیں گے کہ جی الیکشن ضروری ہو گیا یا زیادہ الیکشن ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ 8th امینڈمنٹ جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، یعنی whenever president will consider or will be of that opinion کہ یہ سچویشن ارائز ہو گئی ہے کہ وفاقی حکومت کے معاملات جو ہیں وہ نہیں چل پائیں گے آئین کے مطابق، تو لہٰذا الیکشن لازمی قرار دیا جائے گا. then he will dissolve this national assembly obviously. the 13th amendment 13ویں امینڈمنٹ جو ہے وہ آپ کی پاس ہوئی 1997 کے اندر، اسی پاور کو ریووک کرتے ہوئے یعنی ختم کرتے ہوئے ان دسمبر 2003 کے اندر جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاورز جو ہیں وہ پارشلی ریسٹور ہو گئے 17th امینڈمنٹ کے ذریعے سے. اٹ مینس سم ٹائمز دی پاور واز گیون ان اے واسٹ مینر، بھئی ان کو یہ لگا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ نہیں ہو سکتا، ڈیزالو کر دی. اس کے بعد جو ہے وہ وہی پاورز جو ہیں وہ آپ کے ریووک ہو گئے، ختم ہو گئے. اس کے بعد وہی پاورز جو ہیں وہ پارشلی ریسٹور ہو گئے 17th امینڈمنٹ میں. 18th امینڈمنٹ دوبارہ جو ہے اس میں ریپیل ہوئی 17th امینڈمنٹ. اس کے بعد اس میں کیا ہوا جی دیر آر ناؤ دا پاورز آف دا پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی وداؤٹ ایڈوائز آف پرائم منسٹر ہیو بین ٹوٹلی کٹیلڈ. صدر مملکت کے یہ ڈیزالو کرنے کے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے جو اختیارات ہیں پرائم منسٹر کے مشورے کے بغیر have been totally gutted، یعنی ان کو پھر اس میں کمی لائی گئی 18th امینڈمنٹ کے اندر. now after the adoption of 18th امینڈمنٹ کی جو ایڈاپشن کے بعد پریزیڈنٹ پاورز انڈر آرٹیکل 58 آف دا کانسٹیٹیوشن ریزڈز انڈر، اب 18ویں ترمیم کے تحت پاورز آف دی پریزیڈنٹ کچھ اس طرح سے یا اس صورت میں کہیں کہ اس صورت میں آ گئے، یا اس یو کین سے دیٹ دا کنڈیشن واز از سچ دی کنڈیشن واز، صورتحال جو ہے وہ آپ کی حالات جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے بنے. آرٹیکل 58(2)(a) کو اس طرح سے ریڈ آؤٹ کیا گیا کہ دی پریزیڈنٹ شیل ڈیزالو دی نیشنل اسمبلی اف سو ایڈوائزڈ بائی دی پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ ڈیزالو کرے گا نیشنل اسمبلی کو اگر پرائم منسٹر ایسا چاہے گا یا ایسا مشورہ دے گا. اینڈ the National Assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours. اور نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہوگی کتنی جلدی، کب؟ stand dissolved at the expiration of 48 hours، 48 گھنٹے کے اندر جو ایکسپائر ہو جائے گی. آفٹر دی پرائم منسٹر ہے سو ایڈوائز، اگر پرائم منسٹر نے ایسا ایڈوائز کیا تو 48 گھنٹے کے اندر یہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اوکے، جس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ریفرنس ان دس آرٹیکل ٹو پرائم منسٹر شیل ناٹ بی کنسٹیوڈ ٹو انکلوڈ ریفرنس ٹو اے پرائم منسٹر against whom a notice of resolution for a note of no confidence has been given in the National Assembly but has not been voted upon, or against whom such a resolution has been passed, or who is continuing in office after his resignation or after the dissolution of the National Assembly. اس میں جو ایکسپلینیشن دی گئی ہے دوسرے الفاظ میں ہم اس کو کہیں کہ اس کو سمپلیفائی اگر کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب جو کہ ایسا کوئی مشورہ
صدر مملکت کو دیں گے اور ان کے اس مشورے سے یہ جو آپ کی نیشنل اسمبلی ہے ڈیزالو قرار پائے گی. ان کی حیثیت یا ان کا کہیں کہ ان کا حال یا ان کی کنڈیشن کیا ہوگی، ایٹ وٹ پوزیشن ہی شوڈ بی اور شوڈ ناٹ بی. ریزولوشن یعنی کوئی اس کے خلاف کوئی ایسا نوٹس یا ریزولوشن جو ہے وہ نہ آیا ہو نو کانفیڈنس کا، یا اس کے اوپر ووٹ نہ ہوا ہو، یا ایسا کوئی ریزولوشن جو ہے وہ پاس ہوا اس کے خلاف جس میں وہ اپنی اس آفس کو کنٹینیو کر سکے آفٹر ہز ریزگنیشن اور آفٹر دا ڈیزولوشن آف دا نیشنل اسمبلی. اوکے جی، یعنی وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو تبھی کروا سکیں گے جب نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے خلاف کوئی ایسا ریزولوشن پاس نہ ہوا ہو کہ ان کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس والی کنڈیشن نہ آ گئی ہو، ان کے خلاف کوئی ایسی ووٹنگ نہ ہو گئی ہو نو کانفیڈنس کی. یعنی ہی شوڈ ہیو سم سالڈ پوزیشن وین ہی از ان دا پوزیشن ٹو گیو ایڈوائز ٹو پریزیڈنٹ ٹو ڈیزالو دی اسمبلی when he is not in that weaker position. وہ خود کمزور نہ ہو، وہ مضبوط پوزیشن میں ہو، ایسا نہ ہو کہ اسمبلی کی جانب سے اس کے اوپر پہلے حملہ ہو چکا ہو. I hope you are understanding that. In very simple words I am saying so. Article 58 2B. Notwithstanding anything contained in clause 2 or Article 48, the President may dissolve the National Assembly in his discretion. صدر مملکت نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں ان اکارڈنس ود دی آرٹیکل 58(2) کے بی میں کے مطابق ووٹ آف کانفیڈنس ہیونگ بن پاس اگینسٹ دی پرائم منسٹر. یعنی اگر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا، ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، تو اب آپ کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اپنا ڈسکریشنری پاور یوز کر سکتے ہیں فار dissolving the National Assembly. You may say in other words without the advice of Prime Minister. In other words, no other member of the National Assembly commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly in accordance with the provision of the Constitution. اور صورتحال یہ ہو، ایک وزیر اعلیٰ جن کے خلاف نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ دے دیا اور صدر مملکت اب یہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں، تو first he has to even see that at that position he is going to dissolve the National Assembly. He must have some look upon the circumstances کہ کوئی اور بندہ majority of the members of National Assembly کا کانفیڈنس نہیں لیے ہوئے، یا کہیں کہ کوئی اور مورد اعتماد اور قابل بھروسہ شخص نیشنل اسمبلی کے تمام اراکین کی جانب سے موجود نہ ہو. یعنی اٹ مینس دیٹ وین الٹرنیٹ موجود ہو، کوئی اور بندہ بھروسے والا، کوئی اور شخص ایسا جس کے اوپر اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ یا نیشنل اسمبلی جو ہیں وہ اس کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوں، میجورٹی اس کے اوپر اعتماد کرتی ہو، تو اٹ مینس کہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اس حالت میں ڈیزالو نہیں کریں گے نیشنل اسمبلی کو. نیشنل اسمبلی کو وہ ڈیزالو اس صورت میں کریں گے کہ جب پرائم منسٹر نو کانفیڈنس لے چکا ہو، اس کے اوپر بھروسہ نہ ہو، اور کوئی اور بندہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو ریپلیس ہو سکے یا جو مورد بھروسہ یا قابل بھروسہ ہو نیشنل اسمبلی کے اراکین کی جانب سے. اس صورت میں he will use his discretion in that manner by dissolving the National Assembly. اوکے جی، اب جی یہاں تک میرے خیال میں تھوڑا بہت آپ لوگ پھر اسٹڈی کر لیجئے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو لیکچر میں بات تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. I think that it is much difficult to deliver the lecture through just voice dubbing or whatever. جو فزیکل اپیرنس ہوتی ہے اس میں صورتحال اور ہوگی، جس طرح سے ہم آن لائن پڑھا رہے ہیں تو یہ کوئی سیٹسفیکٹری مینر نہیں ہے، لیکن ایٹ سم ایکسٹینٹ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو گیو سم بریفس سم ڈسکشنس with hope کہ انشاءاللہ you will study it inshallah you will re-study it and you will understand in better manner. If you have any question you may note it down
اور پوچھ لیں، بعد میں کسی میسیج کے تھرو پوچھ لیں یا انشاءاللہ لکھ لیں کسی جگہ پر. اور فزیکل کلاسز امید ہے انشاءاللہ جلدی جب ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تو پھر اس میں مزید ڈسکشن کر لیں گے. بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے. گو کہ ابتدائے آغاز لیکچر کے آغاز میں آپ کو مبارکباد کہنی چاہیے تھی، جو کہ میں نے نہیں کہی، لیکن خوب امید ہے کہ روز شکر تھا، روز سعادت تھا، اور امید ہے کہ عبادت اور طاعت ہم سبھی کی جتنی طاقت تھی سب کی رب پاک قبول فرمائے، اور انشاءاللہ کہ ان طاعت و عبادت کے صدقے، اس روز تشکر کے صدقے، عید سعید کے صدقے رب العزت ہم سبھی کی سب معاملات اور مسائل کو حل فرمائے. خصوصاً انشاءاللہ کہ یہ وبا جو ہے وہ مکمل طور پر نیست و نابود ہو، اور انشاءاللہ کہ زندگی اپنے نارمل ڈگر پر آ جائے. آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کامیابی اور کامرانی کی ود بیسٹ وشز. آپ لوگوں کو رب العزت کامیاب اور کامران کرے انشاءاللہ. حفظ و امان میں رہیں رکھے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.